بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رجب شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے تذکرہ میں آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم موجود ہیں، اور آج کی رات وہ منفرد رات ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے ہمارے آقا مولا اور تمام رسولوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں عرش پہ بلا کر اپنا دیدار عطا کیا، اور وہ دروازہ کھولا جو پہلے کسی کے لیے نہیں کھلا تھا، اور بعد میں بھی کسی کو وہ مرتبہ و مقام نہیں ملے گا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رب ذوالجلال جنت میں اہل جنت کو اپنا دیدار کرائے گا، لیکن دنیا میں صرف اور صرف
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جن کو اللہ نے عرش پہ بلا کے عالم بیداری میں اپنا دیدار کرا۔ امت میں کچھ لوگوں کے بارے میں یہ مذکور ہے روایات میں، انہیں خواب میں اللہ کا دیدار، لیکن عالم بیداری میں عرش پر جس ذات کو دیدار الہی نصیب ہوا وہ صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اس انوکھے اور منفرد سفر کا تذکرہ اس طرح کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے اپنے عبد خاص کو سیر کرائی، لیلا، رات کے مختصر سے وقت میں۔ یہ عربی زبان کی بلاغت ہے کہ اس کی الفاظ کی جو بناوٹ ہے، جہاں وہ معنی پر دلالت کرتی ہے وہاں الفاظ پر جو حرکات ہوں ان سے بھی معنی ماخوذ ہوتا ہے۔ تو لیلا کے اوپر جو تنوین ہے جس کی وجہ سے لیلم من المسجد الحرام پڑھا جاتا ہے، وہ تنوین تقلیل کی ہے، اس تنوین سے پتہ چلتا ہے کہ پوری رات میں سفر نہیں کرایا گیا، رات کے نہایت مختصر سے وقت میں یہ سفر کرایا گیا۔ اگرچہ سفر اتنا لمبا ہے کہ کوئی بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی وہ اتنا طویل سفر جو ہے وہ رات کے نہایت ہی مختصر سے وقت میں مکمل کر دیا گیا ہے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف یا مسجد اقصی تک، دو ترجمے ہو سکتے ہیں علاقے، اور یہاں تک جو اقصی تک کا معراج تھا اس کو بطور خاص آیت کا حصہ بنایا گیا کہ جب قریش مکہ یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے علم کے مطابق امتحان کریں کہ واقعی گئے ہیں یا نہیں گئے، تو ان کے پاس ایسی گنجائش موجود ہو کہ وہ امتحان کر سکیں۔ اگر کہا جاتا الی العرش تو وہ نہ عرش انہوں نے دیکھا ہوا تھا نہ عرش کی نشانیوں سے واقف تھے، تو آزمانے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بتاؤ پھر عرش کے دائیں کیا ہے بائیں کیا ہے، چونکہ عرش سے وہ بے خبر تھے، تو ان کے پاس پھر ایسے سورسز نہ ہوتے جن کی وجہ سے وہ اپنے شک کو اگر دور کرنا چاہتے تو کر سکتے۔ تو اللہ نے اقصی کا ذکر کیا کہ اقصی کو ان میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوا، اور ان کو یہ پتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اقصی نہیں گئے۔ اب جس وقت آپ نے یہ کہا کہ میں رات کے تھوڑے سے وقت میں گیا ہوں اور پھر عرشوں تک گیا ہوں، ہو کے آیا ہوں، ان کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اقصی سے رات جانا رات ہی واپس آنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وقت کے جو ذرائع تھے ان کے مطابق انہیں یہ خبر ہے کہ رات عشاء کے وقت یہیں تھے، فجر میں بھی یہیں تھے، تو اب اتنے مختصر سے وقت میں اقصی سے کیسے ہو کے آ سکتے ہیں؟ تو اللہ نے بطور خاص اقصی کا ذکر اس لیے کیا تاکہ وہ اپنی تسلی کرنا چاہیں تو کر لیں۔ تو اس واسطے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ اقصی گئے ہیں تو بتائیں اس مسجد کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، ستون کتنے ہیں، جو کہ ان میں سے بعد نے دیکھی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز گن کے ان کو بیان فرما دی۔ کان نظری واقع علی وجسدی حاضر لدی، آپ اس وقت جب گئے تھے آپ نے ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی، لیکن اب جب قریش نے پوچھا تو رب ذوالجلال نے درمیان والے فاصلے ختم کر دیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر مدینہ شریف کے گھر کا حوالہ دیا کہ اس گھر کے سامنے اقصی کو کھڑا کر دیا گیا تھا، اور وہ جو پوچھتے تھے میں دیکھ کے ان کو جواب دے دیتا تھا۔ تو اقصی کا ذکر اس لیے نہیں تھا کہ اگلی جو معراج ہے اس کا انکار کر دیا جائے، اقصی کا ذکر اس لیے تھا کہ جب اقصی تک مان جائیں گے تو پھر سدرہ تک بھی مان جائیں گے، اور جب سدرہ تک مانیں گے تو پھر لامکان کی خلوتوں تک بھی مان جائیں گے، پر ایسے ذریعے سے
ان کو ابلاغ کیا گیا کہ ان کے نالج کے مطابق، ان کے میدان کے مطابق ان کے پاس کوئی ایسے سورسز ہوں کہ وہ اپنی تسلی کر لیں. تو رب ذوالجلال نے اقصیٰ کا بطور خاص ذکر کیا. اتنے وقت میں تو اقصیٰ تک نہ عام انسان جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے، تو اگر اتنا ان کو ماننا پڑے گا تو پھر اگلے میں ماننے میں آسانی پیدا ہو جائے گی. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولا، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں عطا کی ہیں. لنوریہ من آیاتنا، اس کا تعلق اسرا کے ساتھ ہے. ہم نے سیر کیوں کرائی؟ تاکہ ہم اپنے عبد خاص کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، اور بے شک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمیع بھی ہیں اور بصیر بھی ہیں. معراج شریف کا یہ معجزہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے انفرادی معجزات میں سے ہے. کتنا سفر تھا جو کہ طے ہوا. مسند امام احمد میں یہ حدیث شریف موجود ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تو علیحدہ بات رہ گئی، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک، اور پھر پہلے آسمان کے اندر، اور پھر پہلے آسمان سے اگلے آسمان تک، یہ جتنے بھی مراحل ہیں ان کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا. زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر بیان کیا گیا. ہر آسمان کے اندر 500 سال کا سفر بیان کیا گیا ہے. ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر بیان کیا گیا ہے. اب اس بنیاد پر 7 آسمان جو ہیں ان کا اپنا سفر جو ان کے اندر ہے وہ 3500 سال کا سفر. 7 آسمانوں میں بیچ جو خلا ہے وہ بھی سال ہا سال کا سفر. ہر 2 آسمان کے درمیان 500 سال کا سفر. اور پھر حدیث شریف میں ہے کہ آخری آسمان سے لے کر عرش کا سفر اتنا ہے جتنا زمین سے لے کر 7ویں آسمان کا سفر. یہ مجموعی سفر، ہر آسمان کی موٹائی کا سفر، ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر، ان سارے سفروں کو اکٹھا کیا جائے تو پھر 7ویں آسمان سے آگے عرش برین کا جو سفر ہے وہ سفر پھر جا کے یہ آپس میں برابر بنتے ہیں. اتنا طویل سفر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے مختصر سے وقت میں مکمل فرمایا. اور صرف ایک طرف کا نہیں، 2 طرف کا گئے بھی ہیں اور پھر واپس آئے بھی ہیں. اور پھر وہاں پر رب ذوالجلال کا جو دیدار کیا، پھر جنت دوزخ کا جو مشاہدہ کیا، اور پھر مختلف شخصیات سے جو ملاقات کی، اور پھر مختلف واقعات کو جو دیکھا. یہ سارا زمانہ اس کے اندر ہی ساتھ شامل کیا جائے گا. اس واسطے عقلیں عاجز ہیں کہ معراج کے معجزہ کو، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کو عقل کے ترازو پہ تولا نہ جا سکے. لوگ سوچ رہے تھے کہ گئے ہیں تو پھر کس انداز سے، ملاقات ہوئی ہے تو پھر کس انداز سے، اور آپس میں بات ہوئی ہے تو کس انداز سے. یہ ساری چیزوں کا جواب دیتے ہوئے مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے تھے وہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز نعت وہ آج ہمارا موضوع ہے اور موقع معراج ہے. اور پھر ملک کے اس وقت معروضی حالات ہیں. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے، اور اس میں سے اگر صرف معراج شریف سے متعلق جو اشعار ہیں ان کو جدا کیا جائے تو یہ بھی کئی نشستوں کا موضوع ہے. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمائے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو کتنی جامعیت کے ساتھ اعلی حضرت نے بیان کیا، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا جو اللہ کے ساتھ منفرد تعلق ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق جو رب ذوالجلال کے منفرد جلووں سے ہوئی ہے، اور نور من نور اللہ ہونے کا جو شرف ملا ہے، اس بنیاد پر فرماتے ہیں کہ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ یہ ایک بندے کی مولا کے ساتھ ملاقات تھی، ایک عبد کی اپنے معبود کے ساتھ ملاقات تھی، اور پھر رب ذوالجلال جہت سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، چونکہ جہت کے لیے بھی جسم کا ہونا ضروری ہے۔ جس کی جسم ہو اس کی جہت ہوتی ہے، جسم ہی نہ ہو تو جہت کہاں سے ہو؟ اب جس کو آپ یہ بتانا چاہیں کہ فلاں چیز دائیں طرف ہے، فلاں چیز بائیں طرف ہے، جس کو کہیں کہ وہ دائیں جانب ہے وہ اس کا جسم ہوگا تو پھر اس کو دائیں بیان کیا جائے گا۔ جس کو کہیں کہ یہ شرقی جانب ہے، جسم ہوگا تو اس کو بیان کر سکیں گے۔ جس کو کہیں کہ وہ فلاں سے غربی جانب ہے، اس کا اپنا کوئی جسم ہوگا تو پھر اس کی جہت کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو رب ذوالجلال تو جسم سے پاک ہے، کیونکہ جو جسم ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے۔ کوئی جسم ایسا نہیں جسم ہو اور اس میں ترکیب نہ ہو، جسم ہو اور اس میں اجزاء نہ ہو، جسم ہو اور اس میں عناصر نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر جسم مرکب ہوتا ہے، خواہ اجزاء تھوڑے ہوں خواہ زیادہ ہوں، اور جو بھی مرکب ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ جس کے اندر بھی اجزاء ہوتے ہیں وہ چیز حادث ہوتی ہے، اور جو حادث ہوتا ہے وہ فانی ہوتا ہے، اور جو فانی ہوتا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پر رب ذوالجلال کا نہ جسم ہے، نہ جہت ہے، اور نہ ہی مکان ہے۔ ملاقات کرنے کے لیے کسی کے ساتھ ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ملاقات کرنی ہے تو کسی سمت چلنا پڑے گا کہ جس سے ملاقات کرنی وہ اس سمت میں ہے، تو جبکہ اللہ تو جہت سے پاک ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، اور پھر ملاقات کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کی کوئی شکل ہو، اور رب ذوالجلال جسے ہم شکل کہتے ہیں اس سے پاک ہے۔ کہ علماء ریاضی جس کو شکل کہتے ہیں، جس کو جیومیٹری میں شکل کہا جاتا ہے، حیۃ حاصلۃ للشیء بسبب احاطۃ الحد او الحدود، ہمارا جو قدیم ریاضی عربی زبان میں ہے اقلیدس وغیرہ، اس میں شکل کی یہ تعریف لکھی ہوئی ہے۔ شکل وہ حیت ہے جو حدود کے ملنے سے بنتی ہے۔ کوئی شکل ایسی نہیں کہ جس میں خطوط نہ ہو اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہو۔ اگر ایک خط اس طرف ہے دوسرا اس طرف ہے، آپس میں ملاقات ہی نہیں تو اس کو شکل نہیں کہہ سکتے۔ شکل کے لیے حدود کا آپس میں ملا ہوا ہونا ضروری ہے، اور جہاں حدود آپس میں ملی ہوئی ہوں وہ چیز محدود ہوتی ہے، اور جو محدود ہو وہ معبود نہیں ہوتا۔ تو رب ذوالجلال شکل سے پاک، اس پر صورت کا لفظ ہے لیکن جو اس کی شان کے مطابق، جس طرح اب قرآن مجید میں ید اللہ کا لفظ بھی ہے، تو ہمارا عقیدہ اللہ اجزاء سے پاک ہے، اور ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ہاتھ ایک جزو ہے۔ تو اب یہ متشابہات میں سے ہے، ہمیں یہ یقین رکھنا پڑے گا کہ اللہ کا ید ہے، مگر ہم اپنے ہاتھوں کے اس کو قیاس نہیں کریں گے، نہ ہی اس کا کوئی معنی کہ ہاتھ ایسا ہے بنائیں گے، یہ بنانا حرام ہے۔ ہم یقین رکھیں گے کہ اللہ کا ید ہے، ید سے مراد کیا ہے یہ جب قیامت میں دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ متشابہات کے بارے میں یقین اور ایمان کا معیار۔ یوم یکشف عن ساق، جب اللہ کی پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا، تو پنڈلی کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن اس پنڈلی سے مراد کوئی ایسا عضو نہیں جیسے ہماری پنڈلیاں ہوتی ہیں یا کسی چیز کی۔ یقین رکھنا پڑے گا کہ اس کی پنڈلی ہے، مگر پنڈلی سے مراد کیا ہے یہ تب پتہ چلے گا جب جنت میں اس کا دیدار کریں گے۔ اتنی دیر تک صبر کرنا یہ بھی امتحان ہے کہ اپنی سوچ کو آگے نہیں جانے دینا، اپنی سوچ کو روک کے رکھنا ہے۔ علم والوں کے امتحان جدا ہوتے ہیں، جو جاہل ہے اس کا امتحان جدا ہوتا ہے۔ اب جس کو سوچنے کی عادت ہو اور آگے تحقیق کی عادت ہو اور جستجو کی عادت ہو اور کھوج لگانے کی عادت ہو، اسے کہنا کہ یہیں رک جا
آگے سوچنا بند کر دے، یہ بھی اس کی آزمائش ہے کہ رکتا ہے یا نہیں رکتا، پھر بھی سوچتا ہے آگے بڑھتا ہے یا رک جاتا ہے۔ تو اس واسطے رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ایسے الفاظ بولے ہیں، وجہ کا ذکر بھی ہے جس کا معنی چہرہ ہوتا ہے، ید کا ذکر بھی ہے جس کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، ساق کا ذکر بھی ہے جس کا معنی پنڈلی ہوتا ہے۔ ہم معنی یہ کر لیں گے یہ اس مقام پر، مگر اس کی کوئی مراد ذہن میں نہیں لائیں گے کہ ساق سے مراد کیا ہے، ید سے مراد کیا ہے، وجہ سے مراد کیا ہے۔ یہ ہماری آزمائش ہے، ہم ساری زندگی اس کا مصداق ڈھونڈے بغیر گزاریں گے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو ید کہا گیا، چونکہ اللہ نے قرآن میں روک دیا ہے اس بارے میں، فرمایا یہ اہل علم راسخین فی العلم جو ہیں ان کا کی آزمائش ہے، یہیں رکیں گے، آگے نہیں سوچیں گے۔ قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال جب دیدار کرائے گا تو پتہ چلے گا کہ وجہ سے مراد کیا ہوتا ہے۔ اب اتنا حساس مقام ہے، ملاقات کے لیے کسی جہت میں جانا ضروری ہے، جہت مل جائے آگے جس کو ملنا ہے اس کا جسم ہونا ضروری ہے، اور پھر جسم کے ساتھ جہت شکل کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں جو بات کی جا رہی ہے ملاقات ہے میرے نبی علیہ السلام کی رب ذوالجلال کے ساتھ، اور رب ذوالجلال جہت سے بھی پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے اور شکل سے بھی پاک ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب سے ملاقات ہوئی تو کیسے ہوئی؟ تو یہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم کا کمال ہے کہ آپ نے شاعری وہ نہیں کی کہ جس میں عشق اپنی موج کرتا رہے اور شریعت سکڑ کے سائیڈ پہ ہو جائے، شاعری وہ کی ہے کہ جس میں شریعت اپنی جگہ پہ اس کی حکومت برقرار رہی ہے اور عشق کو بھی اپنے حصے کا جام ملتا رہا ہے۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمائے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جلوائے ظاہر سے تعبیر کیا، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اولین تخلیق یہ ہے جس کے بارے میں مصنف عبد الرزاق میں پوری حدیث شریف موجود ہے، اور میں نے ایک جمعۃ المبارک میں وہ مکمل حدیث بیان کی تھی، اور اس کے مکمل خطبات بھی 2 گھنٹے کی تقریر اس پر موجود ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ ہوا نور نبی کا یا جابر، اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے جسے رب ذوالجلال نے سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ کیا پتا چلا کہ یہ جہت، یہ جسم، یہ اطراف، یہ سب تب بنی جب زمین بنی، جب آسماں بنا، جب دیگر جہاں پیدا ہوا۔ اس میں اب دایاں بایاں پیدا ہو گیا، اوپر نیچے پیدا ہو گیا، شمال جنوب پیدا ہو گیا، شرق و غرب پیدا ہو گیا، مگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تھے جب دائیں بائیں کو بھی کوئی خبر نہیں تھی، شمال جنوب کی کوئی جہت نہیں تھی، شرق و غرب کا کوئی مقام نہیں تھا، کیونکہ مشرق و مغرب یہ سورج کے طلوع غروب سے بنتا ہے، اور سورج کے لیے آسمان کا ہونا ضروری ہے، اور آسمان کے لیے آسمان کی تخلیق کا ہونا ضروری ہے، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی تھے جب ان میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اعلی حضرت کہنے لگے یہ جہت، یہ سمت، یہ اطراف، یہ دایاں بایاں اس کا تصور، یہ شرق و غرب کا وجود، یہ ساری چیزیں چونکہ بعد کی ہیں، بعد کے جہان کے لحاظ سے جس وقت ملاقات کا کوئی انداز ہوگا اس میں تو ان چیزوں کو تم بطور اعتراض کے پیش کر سکتے ہو۔ اس جہان کے اندر یہاں اس کی ملاقات ہوئی ہے کہ جنہیں رب ذوالجلال نے جب پیدا کیا تھا دوسری کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ اس انداز میں لمائے باطن میں گمنے جلوائے ظاہر گیا۔ لمائے باطن رب ذوالجلال کی ذات گرامی ہے، اور جلوائے ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ ہے انداز۔ ان سارے اعتراضات کا جواب تب دیا اس انداز میں کہ 2 جہتیں 2 طرفیں یہ تب ہوتی ہیں جب 2 چیزوں کو اس انداز میں جدا کر کے بیان کیا جائے۔ یہ جلوہ ہے رب ذوالجلال کا، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔
اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اب غیر کی طرف سے گئے ہوتے تو پھر پوچھا جاتا وہ جہت کون سی تھی, وہ جانب کون سی تھی, مکان کون سا تھا, انداز کیا تھا, بیٹھے تھے یا کھڑے تھے, مکان میں تھے تو انداز کیا تھا, وہ تو لامکا کی خلوتیں ہیں. تو فرمایا اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے تھے. یہ ساری چیزیں جو عقل میں آتی ہیں یہ بعد کی پیداوار ہیں. محبوب کی رب سے ملاقات اس سے پہلے کا معاملہ ہے. اس پہلے کے انداز کے مطابق رب ذوالجلال نے دنیا میں بھیج کے پھر اپنے محبوب کو اپنی طرف بلا لیا ہے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے, گما سے گزرے گزرنے والے, پڑے تھے وہاں خود جہت کو لالے, کسے بتائے کدھر گئے تھے, وہاں جہت خود چکرا چکی تھی. اب اس سے کیا پوچھتے ہو کہ کس طرف گئے ہیں, اس واسطے کہ جہت کا وجود ہی بعد میں آیا. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو, مشکل میں ہیں باراتی پرخار بادیے ہیں. اب وہ باراتی ان کے لیے معاملہ ہے چونکہ وہ اس ماحول کے نہیں جس ماحول کے یہ ہیں. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر منفرد انداز کا سفر ہے اور یہ مضمون بہت طویل ہے. اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے اس کو بیان کرتے ہوئے جب مسجد اقصی کا ذکر کیا اور الذی بارکنا حولا, وہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں عطا فرمائی. حالانکہ مسجدوں کے تو اندر برکتیں ہوتی ہیں. اب یہ مسجد ہے, ایک اس کا اندر کا حصہ, ایک اس کا ارد گرد کا حصہ. ارد گرد میں تو تم جوتے پہن کے چلتے ہو, اندر جوتے پہن کے نہیں چلتے. ارد گرد میں ادب نہیں ہے, اندر ادب ہے. کہ تو یہ یہاں سے خدا کا گھر شروع ہو رہا ہے, لیکن قرآن کہتے ہیں الذی بارکنا حولا, وہ مسجد اقصی کہ جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں عطا فرمائی. تو پتہ کیا چلا, جب کسی چیز کا حکم بڑی شان کے ساتھ بیان کرنا ہو تو پھر اس کی طرف منسوب چیزوں کا جب مقام معلوم ہو جائے تو خود اس کا اپنا مقام اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے. پتہ کیا چلا, جس کے ارد گرد کی برکتیں اتنی ہیں, اندر پھر برکتیں کتنی زیادہ ہوں گی. اب کوئی شخص جو عرب کی شان سمجھتا ہے, عرب کا مقام سمجھتا ہے, اب عرب کے شہر مدینہ شریف کا مقام تو پھر بہت زیادہ ہوگا. عرب باقی دنیا سے عرب کی زمین افضل, عرب کی زمین سے پھر حرم کی زمین افضل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پر نور جس جگہ پہ ہے وہ جگہ تو عرش سے بھی افضل. اب اس طرح بتدریج جو ہے وہ شانوں کا پتہ چلتا ہے. تو رب ذوالجلال نے کہا بارکنا حولا, جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی. پتہ چلا ارد گرد برکتیں مانی جائیں گی تو اندر والی برکتیں خود بخود ذہن میں آ جائیں گی. وہ ارد گرد کی برکتیں کیا ہیں؟ مسجد اقصی کے ارد گرد کی برکتیں جو تفسیر معصور میں مذکور ہیں وہ ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات. کہ مسجد اقصی کے ارد گرد نبیوں کی قبریں ہیں, نبیوں کے مزارات ہیں. نبیوں کے مزارات کو ذکر کرتے ہوئے, انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات کو ذکر کرتے ہوئے خالق کائنات نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جن مقامات کو ہم نے برکتیں عطا فرمائی ہیں. کیسے برکت ملتی ہے؟ اللہ کے نبی کا پیکر مسعود وہ تو بڑی عظیم بات ہے. ایک عام مومن جس کے سینہ میں ایمان ہے وہ جس جگہ پہ دفن ہو وہ مٹی اور مقامات سے افضل ہے. جس جگہ ایک مومن دفن کر دیا گیا, آج لوگوں کو فرق کا پتہ نہیں چل رہا. ایک بت کی حیثیت کیا ہے اور ایک قبر کا مقام کیا ہے. بت میں نہ پہلے زندگی تھی نہ پھر آ سکتی ہے. مومن میں پہلے زندگی تھی اور پھر نکل گئی, اور جب قبر میں جاتا ہے تو عاد و روح فی جسدہ, اس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. یہ 5-6 فٹ کا ایک پیکر, اس کو بت کے برابر کرنا اور بت کے ساتھ متوازی طور پر اس کو پیش کرنا شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی. کیونکہ اس پیکر کا مقام یہ ہے کہ جہاں یہ لیٹے گا, میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سچا ہے تو قبر روضہ تم میرے ریاض الجنہ بن جائے گی.
پہلے وہ مٹی عام تھی، پہلے وہ جگہ عام تھی، جب قبر بنی تو پھر ریاض الجنہ بن گئی۔ قبر بنی تو روضۃ من ریاض الجنہ، جب تک انسان وہاں دفن نہیں تھا تو عام مٹی تھی، اور دفن ہوا ہے تو خاص بن گئی ہے۔ اب اس کا مقام عام مقامات سے بڑھ گیا ہے۔ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ اپنی کوٹھی کو کہے کہ روضۃ من ریاض الجنہ، کسی کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ اپنے باغ کو کہے کہ یہ ریاض الجنہ ہے، لیکن مومن جو سچا مومن اور کامل مومن ہے، اس کا پیکر فوت ہو کے جس جگہ پہنچا ہے، شریعت نے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے دیا ہے۔ تو پتہ چلا مومن کا وجود ایسا برکتوں کا محور ہے کہ جہاں بعد از وصال بھی جائے وہاں برکتیں دے دیتا ہے۔ عام مومن اس کا یہ مقام ہے کہ پہلے وہ جو گڑھا کھودا گیا تھا قبر کی شکل میں، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اگر یہ مومن وہاں دفن نہ ہوتا، اس کو بند کر دیا جاتا، شریعت اس کو روضۃ من ریاض الجنہ نہ کہتی۔ جب یہ وہاں پہ رکھا گیا، اب شریعت نے کہا کہ جب یہ اہل ہے اس کا کہ دنیا میں اس نے نیک کام کیے تھے، تو پھر اب یہ عام جگہ نہیں، اسے گڑھا مت کہو، یہ تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ ایک مومن کا فوت شدہ بدن پہنچنے سے زمین کو مقام مل گیا، اللہ نے اس کو جنت کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ وہ جگہ اب جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن گئی ہے۔ جب عام انسان کا یہ مقام ہے تو جس جگہ اللہ کے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر مسعود وجود مسعود موجود ہو تو وہ کتنی بڑی جنت کی کیاری ہوگی۔ اب اس کو برکت کس سے ملی؟ اللہ کے نبی کے جسم سے ملی۔ اللہ کے نبی کا جسم وہاں پہ چلا گیا، برکت مل گئی۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد کو برکتیں کس طرح دیں؟ بارکنا حولا، ہم نے ارد گرد کو بابرکت بنا دیا کہ اس میں اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں، اور اللہ کے نبیوں کے مزارات جو ہیں ان کی وجہ سے مسجد اقصی کے ارد گرد کو برکتوں کا محور بنا دیا ہے۔ اس سے آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے انسان کو دیگر مخلوقات کے مقابلے میں عظمت دی ہے۔ بھینس مر جائے کتنی مفید تھی، اس کے لیے قبر نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا مفید جانور مر جائے اس کے لیے قبر نہیں ہے، اور انسان کے لیے قبر ہے۔ اور پھر قبر تک جانے کا باقاعدہ ایک شرعی نظام ہے جس میں اس کے بدن کی تعظیم کو پیش نظر رکھا جائے گا۔ اتارنے کا طریقہ، اٹھانے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، رکھنے کا طریقہ، یہاں تک کہ جب میرے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ جنازے کے ساتھ شریک ہیں اور سواری پہ بیٹھے ہیں، فرمایا الا تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی؟ انتم علی الدواب، تم سواریوں پہ بیٹھے ہوئے ہو اور فرشتے تو ساتھ پیدل چلتے جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا مومن کا پیکر اسے کوئی بت کے ساتھ نہ رکھے برابر۔ بت کا ادب ناجائز ہے، بت کوئی اٹھا کے چلے تو ساتھ فرشتے نہیں جاتے، لیکن مومن کی میت جسد خاکی جا رہا ہو فرشتے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور کہا تم بھی پیدل چلو، جب فرشتے پیدل چل رہے ہیں تو تم کیوں سواریوں پہ چل رہے ہو؟ تو اس کو قبر کی طرف لے جانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی بڑا ادب والا ہے۔ شریعت نے کہا تیز نہ چلو، اس کو دھچکے لگتے ہیں، آہستہ چلو، آہستہ۔ پھر اجر بیان کیا، جس نے چاروں پائے جو چارپائی کے ہیں وہاں کندھا دے دیا تو میت کا اس بندے پہ جو حق تھا سارا ادا ہو گیا۔ جس نے غسل دیا، جس نے کفن پہنایا، شریعت نے کہا اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ ایک انسان جس کی روح نکل گئی ہے اس کے بدن کا اہتمام ہے کہ اس میں اللہ نے عظمتیں رکھی تھی، اس دل میں ایمان رہا ہے، اس سینے میں ایمان رہا ہے۔ آگے قرآن ہو، دین کی بات ہو، وہ تو بات کی بات ہے، صرف سمپل مومن اس کی یہ شان ہے، اس کو بڑے ادب سے پہنچایا جا رہا ہے، جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اس کو سامنے رکھ کے اس کے بدن کو۔ اب کون ہے جو یہ اجازت دے کہ کسی بت کو سامنے رکھ کے تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ؟ اگر بندہ مومن کا جسم بت کے لحاظ سے ہوتا تو کبھی نماز جنازہ آگے رکھ کے پڑھنا جائز نہ ہوتا،
اس کے بدن کو سامنے رکھ کے با جماعت نماز ادا کی جا رہی ہے اور شریعت اس کا حکم دے رہی ہے، تو پتہ چلا بتوں کا معاملہ اور ہے، بندوں کا معاملہ اور ہے۔ اب پھر اس کو جنازہ پڑھ کے دفن کرنے کے لیے جس نے جتنا ٹائم دیا ہے اتنی نیکیاں احد پہاڑ جتنی اس کو مل رہی ہے، تو شریعت کو پسند ہے اس طرح اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور تدفین کے بعد عمر بن عاص نے کہا تھا بھاگ نہیں جانا، میری قبر کے گرد کھڑے رہنا ہے، جتنی دیر تک اونٹ کو ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے تقسیم کیا جاتا ہے تم نے میری قبر پر کھڑے رہنا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث شریف ہے، صحابی رسول کی تلقین ہے، حتی استانس بکم وعلم ماذا اراجع برسول ربی، کھڑا اس لیے تم نے رہنا ہے، تم پڑھو گے میں سنتا رہوں گا، تم کھڑے رہو گے میں دیکھتا رہوں گا، میرا قبر میں تمہیں دیکھ کے دل لگ جائے گا۔ اب اگر بندے کا بدن بت ہے تو بت کہاں سنتا ہے، بت کہاں دیکھتا ہے؟ تو پتہ چلا وہ حرام سوچ ہے جن لوگوں نے انسانی پیکر کو بت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بت کے لیے یہ عقیدہ ہو کسی کا کہ وہ سن لیتا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے، اس کا دل لگتا ہے، یہ سب شریعت مطہرہ میں حرام ہے۔ لیکن صحابی رسول حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں جب تم نے مجھے دفن کرنا ہے میری قبر کے گرد کھڑے رہنا ہے، کیوں؟ حتی عالم، میں جان لوں، استأنس بکم، تمہاری وجہ سے میں مانوس ہو جاؤں، عالم مجھے پتا چلے کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے۔ اس واسطے یہ تمہید میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، آج وہ دہشت گرد سوچ جو حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کے آستان تک پہنچی، اور وہ بھیڑیوں سے بڑے بھیڑیے جو اس روحانی آستان کے تقدس کو پامال کرنے تک پہنچے، ان کے اس گندے فعل کے پیچھے ایک گندی سوچ ہے، ان کے اس گھنونے حرکت کے پیچھے ایک گندا نظریہ ہے، ایک گندی سوچ ہے۔ اس گندی سوچ نے ایسے گندوں کو پیدا کیا ہے کہ جنہیں یہ خبر ہی نہیں کہ اللہ کا بندہ جہاں لیٹا ہوتا ہے وہاں کا احترام کتنا ہوتا ہے، وہاں کا ادب کتنا ہوتا ہے، وہاں کس انداز میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ قبر پہ کونی رکھ کے بیٹھا تھا، فرمایا ہاتھ پیچھے ہٹا لے، لا تؤذی صاحب القبر، قبر والے کو تکلیف مت پہنچا، قبر والے کو تکلیف مت پہنچا، چونکہ یہ نبی ہیں زندوں کے بھی اور فوت شدہ کے بھی، میں کسی پہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ قبر آرام گاہ ہے میرے بندے کی، میرے امتی کی، وہ آرام میں ہے، اور تم یوں کو نہیں رکھ کے بیٹھے ہو، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے آداب بیان کیے، قبر کے جو تقاضے ہیں وہ بیان کیے، قبر کی جو حیثیت ہے وہ جنت کا باغ ہے، وہ رحمت کی جگہ ہے، نم کا نامت العروس، کہا گیا سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے، وہ خاص آرام کا مقام، شریعت نے اس کو مرکز آرام کہا ہے۔ اب اس آرام کی جگہ میں جو خون بہائے، اس آرام کی جگہ میں بارود چلائے، اس آرام کی جگہ میں جو دھماکے کرے، ریاض الجنہ روضۃ من ریاض الجنہ میں جو آگ اور خون کا کھیل کھیلے، کیا اس کو انسان کہنا جائز ہے؟ کیا گندی سوچ ایک خاص مکتبہ فکر نے اجاگر کر دی ہے، قبروں کو بت کہہ کہہ کے، اللہ کے ولیوں کے مزارات کو معاذ اللہ شرک کے اڈے قرار دے کے، اور مزارات پر جانے والوں کے لیے مشرکین کے فتوے گھڑ گھڑ کے ان لوگوں نے یہاں تک نوبت پہنچائی ہے۔ وہ جو حال کے خرافات، وہ ہم خود اس سے روکنے والے ہیں، لیکن لفظ شرک کا استعمال جن لوگوں کی طرف سے کیا گیا، اس سے انہوں نے باور کرا دیا اپنی نسل نو کو کہ ان کو جو ہم مشرک کہہ رہے ہیں تو مشرک کو مارنا جائز ہے، بلکہ واجب ہوتا ہے۔ مشرک جو ہے اس کا سب کچھ مال بیوی چھیننا جائز ہے، جو ان کے پرانے فتووں میں اس لحاظ سے بھی لکھا ہوا ہے۔ اس واسطے یہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی بے خبر چلا اور آ کے وہاں پھٹ گیا، اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے، اس کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، اس کے پیچھے ایک مکمل سوچ ہے
اس کے پیچھے ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے، اس کے پیچھے نقاب پہنے ہوئے کچھ بھیڑیے ہیں کہ جو اس طرح لوگوں کو تیار کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ آج اپنے منہ سے کس لحاظ سے مذمت کرتے ہیں؟ آج یہ کہہ کے کیا فارغ ہو جائیں گے کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی خفیہ ہاتھ ہے، کوئی بیرونی ہاتھ ہے، بلیک واٹر کا کوئی یہ کارنامہ ہے؟ سب جھوٹ ہے۔ ہم نے کل میڈیا کے سامنے بھی اس بات کو واضح کیا تھا کہ یہ غلط بات ہے کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ہاں، دہشت گرد کا سچا مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد کا مذہب ہوتا ہے، سچا مذہب نہیں ہوتا۔ اگر دہشت گرد کا مذہب نہ ہوتا تو پھر آج تک اس مکتبہ فکر کی مسجدوں میں دھماکے کیوں نہیں ہوئے؟ اگر دہشت گرد کا مذہب نہ ہوتا تو پھر جامعہ نعیمیہ میں دھماکہ کیوں ہوا، اشرفیہ میں کیوں نہ ہوا؟ اگر دہشت گرد کا مذہب نہ ہوتا تو پھر دعوت اسلامی کا اجتماع کیوں بند کیا گیا؟ تبلیغی جماعت کا اجتماع بھی بند کر دیا جاتا۔ اگر دہشت گرد کا مذہب نہ ہوتا تو پھر داتا صاحب پہ دھماکہ کیوں ہوا؟ ان کے مرکز تبلیغ میں دھماکہ ہوتا۔ آج تک کا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ دہشت گرد کا ایک مذہب ہے، ہاں سچا نہیں، جھوٹا مذہب ہے۔ اب اس طرح کی باتوں سے قوم کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی۔ سب کو نظر آ رہا ہے جن لوگوں نے کتابیں لکھی کلمہ گو مشرک کی، وہ اس جرم کے مجرم ہیں۔ جن لوگوں نے ہینڈ بل شائع کیے، وہ جماعت الدھوکہ، جس کو جماعت الدعوہ کہا جاتا ہے، اور اس کی ذیلی تنظیم تحریک توحید، آج اس کو حکومت مقدس گائے بنا کے ایک سائڈ پہ کر رہی ہے، اور دیگر تنظیموں سے جو کالعدم تنظیمیں ہیں اس کے ساتھ ایک جدا اپنے پیار کے پینگے چڑھا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ہمارے پاس ان کے میسج محفوظ ہیں۔ انہوں نے حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں معاذ اللہ شیطان تک کے لفظ بولے۔ انہوں نے کشف المحجوب کی کچھ عبارتوں کو نشانی لگا کے حضرت داتا کے مذہب پہ تنقید کی ہے۔ حضرت داتا کو اپنے مذہب کی بنیاد پر ان لوگوں نے کافر کہا ہوا ہے۔ ہمارے پاس میسج محفوظ ہے۔ یہ کس منہ سے آج چھپتے پھرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے خون دھوتے پھرتے ہیں؟ وہ مخدوم امم داتا گنج بخش اجمیری، اگر ان کا کلمہ درست نہیں تھا تو پھر بر صغیر کا ایمان کی سرٹیفکیٹ کہاں سے آئے گا؟ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، ان کا مذہب، اس پر بھی ان لوگوں نے تنقید کی ہوئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہاں جانے والوں پر شرک کے فتوے لگائے ہوئے ہیں۔ اور یہ ظالمان طالبان اور پورا طبقہ اس مکتبہ فکر کا جس کو دیوبند سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ سارے ان کے افکار سامنے رکھو۔ جب وہ خود اپنی زبان سے یہ کہہ چکے ہیں، شرک کے اڈے قرار دے چکے ہیں، مشرک کا لفظ بول چکے ہیں، تو پھر انہوں نے تو خود اپنا اقبال جرم پہلے کیا ہوا ہے۔ اب اگر وہ جو اپنے اوپر پردے چڑھا رہے ہیں صرف اس سے کہ داتا کی مقبولیت سے ڈر گئے ہیں، داتا کے لفظ سے ڈر گئے ہیں، جنہوں نے کل پشاور میں رحمان بابا پہ حملہ کر کے اعتراف کر لیا تھا، آج کیوں نہیں اعتراف کر رہے کہ ہم نے کیا ہے؟ کہ پوری دنیا میں ننگے ہو گئے ہیں۔ داتا گنج بخش اجمیری کی مقبولیت اور داتا کے دیوانوں کا جو ڈر ہے ان کو، اور داتا کے مستانوں کی جو غیرت جاگ اٹھی ہے، اس سے ڈر کے اب کہتے ہم نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، سب جھوٹ ہے۔ صرف اہل حق، اب تمہیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے، اور تمہیں اپنی پلپلی پالیسی چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور تمہیں صلح کلیت والا وہ جو بعض لوگوں کے اندر ایک بیماری ہے اس کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر چکے، داتا گنج بخش اجمیری پر حملے سے بڑا اور پھر کیا حملہ ہوگا؟ ان کی تربت پہ روزہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ جہاں اشرف علی تھانوی نے کہا تھا کہ میں نے داتا گنج بخش اجمیری کے مزار پر فرشتوں کو ہاتھ باندھے دیکھا ہے، اس کی تحریروں میں موجود ہے۔ اس واسطے آج
FIR حکومت درج کرے ان بگاڑوں پر، اور جو ماسٹر مائنڈ ہیں جو بیان دے کے آج بچنا چاہتے ہیں ان کو حکومت سامنے لائے، اور اہل سنت و جماعت کے مطالبہ کے مطابق جس گندی جگہ سے یہ گندی سوچ نکلتی ہے اس کو سیل کرنا چاہیے، ان مراکز کو بند کرنا چاہیے۔ ملک ہم نے بنایا، 10 لاکھ سنیوں کا خون اس کی بنیادوں میں ہے، اور اس وقت بھی کتنا خون اس دہشت گردی کے مقابلے میں ہمارا بہہ چکا ہے۔ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہوا، اللہ کے ولیوں کی توہین کا سلسلہ پیر سمیع اللہ چشتی کو قبر سے نکال کے چوک میں لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ ان درندوں کا کام ہے، اعتراف کیا تھا انہوں نے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، تو حکومت کی آنکھیں کھلنی چاہیے۔ سیکورٹی فورسز کے کتنے جوان ان سے لڑتے ہوئے اپنی جانیں دے بیٹھے ہیں، حکومت کو پھر بھی غیرت نہیں آتی، ہزاروں فوجی شہید کروا کے ان کے ہاتھوں سے، پھر بھی ان کو اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں۔ پاک فوج کا خون، سپاہیوں کا اور سیکورٹی فورسز کا خون ان سے پوچھ رہا ہے۔ ایوانوں میں بیٹھ کر اقتدار کے چسکے لینے والوں نے ملک کے لیے جن لوگوں نے خون بہایا ہے، وہ خون پوچھتا ہے کہ ہمارا خون حرام گیا تھا یا ہمارا خون مشن کے لیے گیا ہے؟ تو پھر جب فوجی کا خون دفاع وطن میں بہا اور فوجی کو منصب شہادت ملا، تو جو اس کو شہید کر رہے تھے ان کو پھر مجرم تو قرار دینا چاہیے، ان کو عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ کتنے مدارس ہیں ان کے جہاں سے بارود پکڑا گیا، خود رائے بینڈ تبلیغی مرکز سے کتنا بارود پکڑا گیا، ان کا ایک ایک مدرسہ جو چھاؤنی کی حیثیت رکھتا ہے سب کچھ پکڑا گیا۔ اس کے باوجود حکومت گیدڑ کی طرح دم دبا کے بیٹھی ہوئی ہے اور ان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہی، اور الٹا اہل سنت و جماعت پر اور اہل سنت کے قائدین پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں، اب وہ وقت ہے کہ جس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے، حقوق التجاؤں سے نہیں ملتے، حقوق درخواستوں سے نہیں ملتے، حقوق جبڑے چیر کے چھینے جاتے ہیں اور حقوق ہاتھوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر جو دیوانوں کا خون بہ گیا ہے، اس خون میں ایک صبح صادق طلوع ہو گئی ہے۔ وہ رات سستیوں کی گزر گئی، اہل سنت کی نیند والی رات، اس کی صبح صادق اس خون میں موجود ہے، جو خون حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ تلاوت کرتے مسلمانوں کا بہایا گیا، نماز پڑھتے مسلمانوں کا بہایا گیا، اس جنت کی کیاری میں امن کی حالت میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ میرے نبی علیہ السلام کی شریعت یہ ہے، اللہ تترک الطیر فی اوقارہا، اگرچہ پرندے کا شکار میں جائز قرار دے رہا ہوں، لیکن فرمایا جب گھونسلے میں بیٹھا ہو حرام ہے شکار کرنا، تو دور تم اڑا بھی نہیں سکتے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّيْلَ أَمَانُ اللَّهِ، رات اللہ نے پرندوں کو امن کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ گھونسلے میں ہو اور رات میں تم ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ڈھیلا نہیں مار سکتے، کیوں؟ پرندے کی نیند میں خلل آتا ہے۔ جس شریعت نے پرندے کو امن دیا، اس شریعت کا نام لے کر درندوں نے بندوں کا امن چھین لیا۔ وہاں امن کے ماحول میں رات کے وقت میں لوگ مصروف ہیں رب کے ذکر میں، اور ان پر بارود کی بارش کر دی گئی۔ یہ کون سی شریعت اور کون سا دین ہے؟ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کا آستان، اس پر حملہ، شاید ابھی تک حکومت کو احساس نہیں کہ یہ کتنا بڑا سانحہ بر صغیر کی تاریخ میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار کا جو تقدس ہے، اس پر پہرا ہندو نے بھی دیا، سکھوں نے بھی دیا، انگریزوں نے بھی دیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کسی دور حکومت میں۔ کتنے مجرم ہیں وہ حکمران اور کتنے بدبخت ہیں کہ جن کے عہد حکومت میں داتا کی عزت سے کھیلا گیا۔ یہ گورنر بن کے، وزیر بن کے وہاں جا کے چادریں چڑھاتے ہیں اور داتا سے اپنی وزارت پر مور لگواتے ہیں۔ آج بھول گیا ان کو کہ اس داتا کا مقام کیا ہے، اس داتا کی عظمت کیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ پر حملہ بر صغیر کی روشن تاریخ پہ حملہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش اجمیری کا حملہ، آپ کی ذات پہ، آپ کے دربار پہ حملہ،
امت کے قیمتی روحانی اثاثوں پہ حملہ ہے. حضرت داتا گنج بخش حجویری کے دربار پہ حملہ، تصوف کی بہت بڑی یونیورسٹی پہ حملہ ہے. حضرت داتا گنج بخش حجویری کے مزار پہ حملہ، بر صغیر کے ہر مزار پہ حملہ ہے. حضرت داتا گنج بخش حجویری پہ حملہ، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے کروڑوں مسلمانوں کے عقیدے پہ حملہ ہے، سوز یقین پہ حملہ ہے. یہ معمولی بات نہیں، یہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. لوگ مدینہ شریف سے بھی داتا صاحب بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کر کے دعاؤں کا اہتمام کرواتے ہیں. وہ داتا گنج بخش حجویری جن کی مقبولیت شرق و غرب شمال و جنوب میں پوری کائنات میں ہے، ان کی عقیدت کا ہر متوالا اس حملے سے متاثر ہوا ہے. لہذا حکومت مت سمجھے کہ یہ ایک واقعہ تھا، حادثہ تھا، سانحہ تھا، گزر گیا، اب اس پہ ایک نسیان کا پردہ ڈال دیا جائے گا. نہیں، اس واقعے کو بلایا نہیں جا سکے گا. یہی واقعہ اس ملک میں انشاءاللہ سنی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. ہم کل تک یہ بتاتے تھے کہ جب ہمارے داتا گنج بخش نے بر صغیر میں توحید کی اذان پڑی تھی، اس وقت بتائیں یہ مقابل ان کا بڑا کون تھا؟ میں نے کہا یہ 1 صدی کی پیداوار، یہ 1.25 صدی کی 1.5 اینٹ کی مسجد، اور ہم کون ہیں؟ ہم ہیں وہ جو صفہ سے چل کے آئے ہیں. دلیل میں نے کہا داتا کو دیکھ لو، خواجہ کو دیکھ لو، اپنے بڑے یہ بھی پیش کرے. یہ تو واضح کر دیا انہوں نے دھماکہ کر کے کہ داتا ان کے ہیں، داتا ہمارے نہیں ہیں. داتا گنج بخش حجویری ان کے اماموں میں سے ایک امام ہے، ان کے اکابر میں سے ایک بہت بڑے ہیں. تو پتہ چلا بر صغیر کے شرک کو جس کی زبان نے مٹایا ہے وہ داتا گنج بخش حجویری کی زبان ہے. بر صغیر کے کفر کو جس کی تبلیغ نے مٹایا ہے وہ داتا گنج بخش حجویری کا تبلیغ کا انداز ہے. رائے راجو جب ہوا میں اڑ رہا تھا، جس کی جوتیوں نے رائے راجو کے سر پہ لگ کے اس جادوگر کو نیچے اتارا ہے وہ داتا گنج بخش حجویری کے جوتے تھے. اس واسطے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اپنا تاریخی تسلسل رکھنے والوں، آج وقت آ گیا ہے ان کے ساتھ اپنے تعلق کی جو پختگی ہے اس کا اظہار کرو، اور یہ واضح کر دو کہ ہم کوئی ایسا ادھورا پس منظر نہیں رکھتے، ہم پورا پس منظر رکھتے ہیں. وہ اسلام کی عظمتوں کا ہر دور، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کے تابع کرنے والی جو شخصیات تھیں، وہ اولیاء کرام، وہ صوفیاء جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کی شمع روشن کی ہے، اس پورے قبیلے کے ساتھ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ قبیلہ، اس قبیلے کا ہر فرد جس عقیدے پر قائم تھا وہ عقیدہ آج اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اس واسطے میں اختصار سے یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ اللہ کیا علو شان گنج بخش کا، اللہ اللہ کیا علو شان گنج بخش کا، آج بھی ہے محترم فرمان گنج بخش کا. اللہ اللہ کیا علو شان گنج بخش کا، آج بھی ہے محترم فرمان گنج بخش کا. جس نے بویا تھا زمین ہند میں تخم یقین، جس نے بویا تھا زمین ہند میں تخم یقین، بھول نہ جانا کبھی احسان گنج بخش کا. جس نے بویا تھا زمین ہند میں تخم یقین، بھول نہ جانا کبھی احسان گنج بخش کا. کرگسوں کو کیا پتا ہو گلشنوں کی شان کا، کرگسوں کو، مردے کھانے والی کرگسوں کو کیا پتا ہو گلشنوں کی شان کا، مرتبہ جانے جو ہو انسان گنج بخش کا. کرگسوں کو کیا خبر ہو گلشنوں کی شان کا، مرتبہ جانے جو ہو انسان گنج بخش کا. کر لیا ہے عاقبت کو ان دھماکوں سے خراب، کر لیا ہے عاقبت کو ان دھماکوں سے خراب، کیا بگاڑیں گے سبھی شیطان گنج بخش کا. کر رہے ہیں عاقبت کو ان دھماکوں سے خراب، کیا بگاڑیں گے سبھی شیطان گنج بخش کا.
خون کے سوداگروں نے کر دیا قصہ تمام، خون کے سوداگروں نے کر دیا قصہ تمام، پھر بھی ہے معمول پہ ایوان گنجے بخش کا۔ بی بی سی کو تبصرہ کرنا پڑا کہ جہاں دھماکے ہوتے ہیں وہاں تو ویرانی چھا جاتی ہے۔ گزشتہ جمعہ دیکھا گیا دور دور تک لائنیں لگی ہوئی ہیں، اندر جگہ نہیں مل رہی داتا کے دیوانوں کو۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جب کچھ ہوگا یہ سارے پھر جائیں گے نہیں وہاں پر اور سب داتا کو چھوڑ جائیں گے، لیکن آج دشمن کی زبان بول رہی ہے، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا، اور خون کے سوداگروں نے کر دیا قصہ تمام، پھر بھی ہے معمول پہ ایوان گنجے بخش کا، آج بھی جوبن پہ ہے فیضان گنجے بخش کا، آج بھی بھوکا نہیں مہمان گنجے بخش کا۔ آج بھی جوبن پہ ہے فیضان گنجے بخش کا، آج بھی بھوکا نہیں مہمان گنجے بخش کا۔ کہہ رہا ہے حکمرانوں سے شہیدوں کا لہو، کہہ رہا ہے حکمرانوں سے شہیدوں کا لہو، روک نہ پاؤ گے تم طوفان گنجے بخش کا۔ کہہ رہا ہے حکمرانوں سے شہیدوں کا لہو، روک نہ پاؤ گے تم طوفان گنجے بخش کا۔ ایک آصف ہی نہیں صدمات سے رنجیدہ دل، ایک آصف ہی نہیں صدمات سے رنجیدہ دل، اب تو ہے ہر طرف عنوان گنجے بخش کا۔ امریکہ تک پوری کائنات ہر طرف جس درد کو محسوس کیا گیا، یہ اتنا بڑا سانحہ ہے، میں سمجھتا ہوں ہر عاشق کا دل پارا پارا ہے، ہر آنکھ اشک بہا رہی ہے، اور ہر طرف کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس وقت جو معروضی حالات ہیں، عوام کا ایسا جذبہ، خواص کی ایسی ہمت وہ نظر آ رہی ہے، لگتا ہے ہم اس خون کے صدقے کئی صدیوں کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب وہ حالات ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی آگے بڑھیں گے تو ہم اپنی سستیوں کے کئی کفارے ادا کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ اس بات کا جواب دیں کہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دربار پر جو یہ حملہ ہوا، کیا اس پر چپ کر جانا چاہیے؟ کیا اس پر چپ سادھنی چاہیے یا پھر اپنے جذبے کا اظہار کرنا چاہیے؟ سارے ہاتھ اٹھا کے، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، آپ کے دلوں کے جذبے، آپ کی آنکھوں کے آنسو یہ مسجد دیکھ رہی ہے۔ اب پھر کرنے کے کام بہت ہیں، آسان سا کام، اگر ضرورت پڑی تو آپ کے ذمہ لگایا جائے گا۔ ہم سے 3 دنوں کا وعدہ کیا گیا تھا اور مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، لیکن ابھی تک 0 کارروائی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہم اس سلسلہ میں ایک احتجاجی دھرنا ایسا دینا چاہتے ہیں کہ جو ختم تب ہو جب مطالبہ پورا ہو جائے۔ یہ یقیناً جہاں بھی ریلیاں نکل رہی ہیں، لوگ یہ نعرہ لگا رہے ہیں، مگر اس نعرے کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت۔ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں اور اپنی بات منوا کے اٹھتے ہیں۔ داتا کا لنگر کھانے والوں، داتا کے بوئے ہوئے گلشن سے ایمان کی فصلیں پکانے والوں، آج ان کی عزت اور حرمت کا وقت آیا ہے، لہذا ہمارا جو حکومت کی طرف سے ہمیں دیا گیا تھا وقت وہ گزرنے والا ہے۔ اگر حکومت نے طرف سے ہمارے مطالبات کے لحاظ سے کوئی کردار ادا نہ کیا تو ہم بہت جلد انشاءاللہ ایک ایسے احتجاجی دھرنے کا اہتمام کریں گے کہ جس میں اگر ہفتہ بیٹھنا پڑا تو ہفتہ بیٹھیں گے، مہینہ بیٹھنا پڑا تو مہینہ بیٹھیں گے۔ اس سلسلہ میں مسجد سے اب جب جمعہ پڑھ کے آپ نکلیں گے تو دونوں گیٹوں پہ 2
دوست رجسٹر لے کے بیٹھے ہوں گے. آپ نے وہاں پر حلفیہ انداز میں اپنا نمبر اپنا نام لکھوانا. مسجد میں بیٹھ کے آپ نے وعدہ کیا ہے اور یہ خود تمہارے جذبوں کا مجھ سے تقاضا ہے, یہ میرا تو اس سے تقاضا نہیں, یہ تمہارا مجھ سے تقاضا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے. اس بنیاد پہ اپنے نام لکھوائیں, اپنے نمبر بھی لکھوائیں, تاکہ جس وقت اس دھرنے کا ہم اعلان کریں آپ اپنے 1-2 سوٹ ساتھ لے کے اللہ کے بھروسے پہ وہاں پہنچ جائیں. وہاں ہی نماز پڑھیں گے, وہاں ہی جماعت ہوگی, وہاں ہی سلسلہ چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم اپنے جو ترجیحاً مطالبات ہیں ان کو سامنے رکھیں گے, اور ہم یہ بتائیں گے کہ داتا کے دیوانے صرف داتا کے نعرے نہیں لگاتے, داتا کی عزت پر احتجاج کرنا بھی جانتے ہیں. آپ تمام احباب نے ہاتھ بلند کر کے اپنی وفاؤں کا اظہار کیا. اس وفا کے مطابق آپ نے نام لکھوانے ہیں, اور یہ نہیں نام لکھوا کے فون بند کر دو کہ رابطہ کرتے رہیں اور ادھر سے فون اٹینڈ ہی نہ. آپ نے انتظار رکھنی ہے کہ کب تمہیں آواز دی جاتی ہے, اور اس آواز کے مطابق پہنچنا ہے, وہاں بیٹھنا ہے, کچھ کرنا نہیں, صرف آپ بیٹھے رہیں. بیٹھنا بھی تمہارے جذبوں کا اظہار کرتا رہے گا, اور تمہارے بیٹھنے سے بھی انشاءاللہ حکومت کے سوئے ہوئے لوگوں کی نیندیں اکھڑ جائیں گی, اور انہیں پتا چلے گا کہ اب داتا کے دیوانے کمر باندھ کے میدان میں اتر آئے ہیں. محترم سامعین حضرات, اس سلسلہ میں آج بھی احتجاجی ریلی نکالی جا رہی ہے. حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب کی جماعت رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, سنی تحریک کی طرف سے, ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے آپ تمام احباب نے اس ریلی میں بھی شریک ہونا ہے. میں اپنی گفتگو کو اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا تھا. ہم نے تو پہلے دن جو گزشتہ جمعہ 11 بجے داتا صاحب کے سامنے سڑک پہ کھڑے ہو کے جو پریس کانفرنس کی تھی, جو تمام چینلوں پہ آئی, پھر اس جمعہ کے بعد وہاں پہ جو پریس کانفرنس کی, اس میں نام لے کر ہم نے تو FIR کٹوائی کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف چاکنگ کی, مزارات اولیاء کے وسیلے کو شرک کہا, مزارات اولیاء پر حاضری کو شرک کہا, اپنے ہینڈ بل چھاپے, کتابیں لکھی, وہ لوگ تیار کرنے والے ہیں. ہاں یقیناً قادیانیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, مگر جو بھی پیچھے ہے, آگے جس ہاتھ میں دھماکہ یا بارود ہے اس کا تعلق اس عقیدے کے ساتھ. اگر بلیک واٹر نے کرائے کے قاتل لیے ہیں تو انہی میں سے ہیں, اگر کسی اور نے حاصل کی ہے تو پھر بھی انہی میں سے ہیں, اور خود چل کے آئے ہیں تو پھر بھی انہی میں سے ہیں. اور حکومت اپنے بیانوں میں پھنس چکی ہے. وہ ایک مونچھوں والا ایک سندھ کا ڈاکو ہمارا وزیر قانون بنا ہوا ہے, وہ بیان دے کے بتا چکا ہے کہ مجھے پتا ہے کون لوگ ہیں. اس نے کہا وہ بڑے ٹارگٹ کے لیے نکلے تھے, بس آسان سمجھ کے داتا صاحب چلے گئے. تو پتا چلا مشورہ تو ان کا تھا اس کے ساتھ کہ ہمارا ٹارگٹ بڑا تھا اور اس کو چھوڑ دیا, آسان ٹارگٹ پہ چلے گئے ہیں. تو پتا ہے تو پھر جن مجرموں نے یہ کام کیا ہے ان مجرموں کے نام لینے چاہیے, ان کو برشریام لوگوں کے سامنے لانا چاہیے, تاکہ امت کو پتہ چلے کہاں کہاں شر موجود ہے اور کہاں کہاں سے ملت کو آگ لگائی جا رہی ہے. یہ خون جو ٹپکا داتا کی چوکھٹ پہ ان دیوانوں کا, یہ خون جو ٹپکا داتا کی چوکھٹ پہ ان دیوانوں کا, یہ کس وحشی کی حرکت تھی, یہ کام نہیں انسانوں کا. یہ خون جو ٹپکا داتا کی چوکھٹ پہ ان دیوانوں کا, یہ کس وحشی کی حرکت تھی, یہ کام نہیں انسانوں کا. میں بتلاتا ہوں سائل کو یہ لو ہے کس کے ہاتھوں پر, میں بتلاتا ہوں سائل کو یہ لو ہے کس کے ہاتھوں پر. یہاں کچھ ابلیس کے چیلے ہیں, یہ کام ہے کچھ شیطانوں کا. میں بتلاتا ہوں سائل کو یہ لو ہے کس کے ہاتھوں پر, یا کچھ ابلیس کے چیلے ہیں, یہ کام ہے کچھ شیطانوں کا. جس جا پہ موت کا حملہ ہو وہاں چھا جاتی ہے ویرانی, جس جا پہ موت کا حملہ ہو وہاں چھا جاتی ہے ویرانی.
پر دیکھ لو داتا کے در پہ ہے آج بھی رش مستانوں کا. جس جا پہ موت کا حملہ ہو وہاں چھا جاتی ہے ویرانی. جا دیکھ لو داتا کے در پہ ہے آج بھی رش مستانوں کا. جس عہد میں ولیوں کے در پہ انسانی فصلیں کٹ جائیں. جس عہد میں ولیوں کے در پہ انسانی فصلیں کٹ جائیں. کیا کام وہاں سلطانی کا, کیا کام وہاں سلطانوں کا. جس عہد میں ولیوں کے در پہ انسانی فصلیں کٹ جائیں. کیا کام وہاں سلطانی کا, کیا کام وہاں سلطانوں کا. اے سنی اب تو جاگ ذرا, اس خون میں صبح صادق ہے. اے سنی اب تو جاگ ذرا, اس خون میں صبح صادق ہے. تو اپنی جرت غیرت سے اب موڑ دے رخ طوفانوں کا. اس واسطے آج کے اس اجتماع میں جو عزم صمیم جس کا تم نے اظہار کیا, ضرورت پڑنے پر مجھے امید ہے آپ اس کو عملی جامہ پہنائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.